لیکن چونکہ دیدار مصطفیٰ ہو چکا تھا، ایمان کی حالت میں جلوہ جانا دیکھ لیا تھا، تو کروڑوں نماز پڑھنے والے، سجدے کرنے والے، لاکھوں عبادتیں کرنے والے ایک طرف، اور جس نے جلوہ جانا دیکھ لیا اس کا مرتبہ ایک طرف۔ تو یہ دیدار مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ صحبت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جس کو نصیب ہو گئی اس کا وہ مرتبہ ہو گیا اور پھر وہ قطعی جنتی ہو گیا۔ ہاں، جس کو گارنٹی کہتے ہیں نا، قرآن نے گارنٹی دے دی ان کے بارے میں۔ جبھی تو دعوت اسلامی والے کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی، ہاں، چاہے وہ چند گھنٹے چند منٹ پہلے مسلمان ہوئے ہوں، مگر چونکہ جلوہ جانا دیکھا، صحبت مصطفیٰ اٹھائی، تو وہ درجہ مل گیا کہ زمانے کا غوث بھی اس کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ تو اب سمجھو دیدار مصطفیٰ کی بات ہے۔ ایک عشق والی بات بھی کہہ دیتا ہوں۔ بہت پہلے مجھے ایک شخص نے ایک بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں نا کچھ باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ مدینے جاتے ہیں لوگ، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ اگر 1450 سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے۔ ایک جملہ کہا انہوں نے، لیکن سمجھ والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہی تو ہوتا تھا نا کہ آقا کے زمانے میں لوگ دور دور سے آتے تھے، ایمان لاتے تھے، دیدار کرتے تھے، صحابی بن جاتے تھے۔ ہم 1450 سال بعد والے لوگ ہیں، ہمیں صحبت مصطفیٰ میسر نہیں، مگر مدینہ تو ہے نا، اس کا مقام کیا ہے سمجھو۔ تو پھر آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ ملاقات مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، جی ہاں آپ کو بھی مل سکتی ہے، مجھے بھی مل سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ ہائے ہائے، مصافحہ کس سے؟ سرور کائنات سے صلی اللہ تعالی وسلم۔ دیدار ہونا بڑی بات ہے، آقا فرما رہے میں مصافحہ کروں گا، اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن نبی پاک کا جسم اقدس جس سے ٹچ ہو جائے اس کا کام کیسا بن جائے گا؟ آؤ یہ پوچھو حضرت انس سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کے گھر میں ایک دسترخوان تھا، ایک بڑا سا رومال تھا۔ جب بھی اس رومال کو دھونے کی ضرورت پیش آتی تھی نا، تو حضرت انس کیا کرتے تھے، اس رومال کو آگ میں ڈال دیتے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکالتے، تو میل جل جاتا تھا، کپڑا صاف ہو جاتا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، وہ آگ میں ڈالتے تھے۔ کسی صحابی نے کہا حضور یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے، میرے آقا نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے، جب سے ہاتھ لگایا ہے دنیا کی آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب کپڑے پر نبی پاک ہاتھ لگا لیں، دنیا کی آگ اثر نہ کریں، جس مسلمان سے ہاتھ ملا لیں اس کا کیا حال ہو جائے گا؟ پھر جہنم کی آگ نے کیا کرنا ہے؟ وہ نعت کا شعر ہے نا، آقا کا گدا ہو اے جہنم میں تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ اب درود پاک، اب سوچ لو کتنے پڑھنے درود، کنجوسی نہ کرو، درود پڑھ لے، پکڑ لو اس کو۔ بیمار ہو درود پڑھو، پریشان ہو درود پڑھو، روزی کا پرابلم ہے درود پڑھو، اولاد چاہیے درود پڑھو، ٹینشن ہے درود پڑھو، مدینے جانا ہے درود پڑھو، دیدار مصطفیٰ کرنا ہے تو درود پڑھو۔ ہاں، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک، اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ، اور یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔
اور یہ حدیث کا میں آپ کو خلاصہ پیش کروں گا. امیزنگ اسٹوری ہے, کمال کا سبق آموز واقعہ ہے. چلے ایک چھوٹی سی بات اور کر لو, اشارہ کہہ کے نکل جاؤں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ واقعات بڑے سناتے ہیں, کوئی قرآن و حدیث کی بات کیا کرو, واقعات بڑے سناتے ہیں. تو میں تو بخاری سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا صحابہ کو واقعات بتائے ہیں. اچھا قرآن پاک جس نے پڑھا ہے, چلو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن میں کتنے واقعات ہیں؟ 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو, اس میں گائے والا واقعہ ہے. سورہ نمل چیونٹی کی صورت, چیونٹی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جناب. سورہ کہف میں 3 واقعات موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو واقعات ہی واقعات ہے, 100 کے قریب واقعات. سورہ یوسف پورا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ موجود ہے. تو نہ جانے کیوں ان کو پرابلم ہے. ایکچولی پہلے سمجھے بات, قرآن میں واقعات کیوں ہیں, حدیث میں واقعات کیوں ہیں. اب سائنس جا کر سمجھی ہے. اب آپ دیکھیں بچوں کو کوئی بھی بات سکھانی ہوتی, کوئی سٹوری سناتے ہیں اسکول میں. کیوں سناتے ہیں؟ سٹوری سے بات سمجھ آ جاتی ہے, فٹ ہو جاتی ہے در. یہ انسان کی سائیکی ہے, انسان کی نفسیات ہے. قرآن کا اسلوب ہے, قرآن کا انداز ہے کہ سمجھانا ہے تو پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے, پھر سمجھایا انہوں نے ایسا کیا تم نہ کرنا, ورنہ وہ برباد ہوئے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. بالکل اسی طرح احادیث میں واقعات بھرے ہوئے ہیں. تو جن کو واقعات سے پرابلم ہے, لگتا ہے انہوں نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہے. اب میں بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں, اب غور سے سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گرفتار تھا, ایک گنجا تھا اس کے بال ہی نہیں آتے تھے, ایک بندہ تھا جو اندھا تھا اس کی آنکھیں نہیں تھیں. اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے. تو اب کیا ہوا, ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے مریض سے پوچھا, جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا, کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. یہ ایک انسان کی پرابلم ہے. تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے, دھبے تھے, کوڑ کا مرض تھا. کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا, جلد بھی صاف ستھری ہو گئی, کوڑ کا مرض ختم ہو گیا. اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں. تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی, بچہ دینے والی اونٹنی دی, اور برکت کی دعا دی, اور فرشتہ چلا گیا. اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے میری تو تمنا یہ بس بال آ جائے, سر پہ بال ہی نہیں ہے, بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے. تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, بہترین بال آ گئے, بڑا خوبصورت بال آ گئے. کہا اچھا بتا مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے ایک گائے بڑی پسند ہے. اس زمانے میں جانور مال ہوتا تھا. اب بھی جو گاؤں گوٹ کے لوگ ہیں نا, شاید شہر والوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ پیسے مانگنے تھے, گاڑیاں مانگنی تھی, کیا کسی نے اونٹ مانگا, کسی نے گائے مانگی. گاؤں گوٹ کے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ان کا مال ہوتا ہے. ہم شہر والے ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں. بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے حاملہ گائے, جو بچہ دینے والی گائے تھی, اس کو دی, برکت کی دعا دی, اور آگے چلا گیا. اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ. وہ کون تھا؟ اندھا. فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے, آنکھیں چاہیے, میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کاش مجھے آنکھیں مل جائیں. فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا, دعا دی, اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں. فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی, بچہ دینے والی بکری دی, اور دعا کی, برکت کی, اور چلا گیا. اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جو برس والا تھا اس کو اونٹنی دی تھی, گنجے کو بال بھی دی اور گائے بھی دے دی, اندھے کو آنکھیں بھی مل گئیں اور بکریاں بھی مل گئیں. اب اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ تینوں کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ لاکھوں پتی ہو گئے, کروڑ پتی ہو گئے. اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ گیا ان کے پاس, اور اب اور شکل میں گیا, ایک غریب آدمی کی شکل بنا کر. اور وہ جو برس والا تھا, کوڑی تھا, جس کو برس بھی ٹھیک ہو گیا, بہت ساری اونٹنیاں بھی ہو گئیں. تو کہا میں غریب آدمی ہوں. فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں, زیادہ راہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی خوبصورت جلد دی ہے, کتنا خوبصورت جسم دیا ہے, اتنے سارے اونٹ بھی دیے ہیں, ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں. یہ سن کر وہ ناشکرا انسان بولتا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں, میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا.
اب فرشتہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی تو نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو غریب اور محتاج تھا، پھر اللہ پاک نے تجھے بال دیا۔ ایک اجنبی سے ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو ڈر جانا چاہیے تھا، مگر وہ اکڑ کے کیا کہتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے نے جب اس کی ناشکری والے الفاظ سنے نا تو کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس کے پاس بھی مال، اس کے پاس بہت ساری گائیں، سر پر بال بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، ایک گائے مجھے دے دو، میں غریب آدمی ہوں۔ کہ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کہ تو وہی تو نہیں جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے اور کچھ مال بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے دیا۔ کہتا نہیں مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ میں نے سب کمایا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو تو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا۔ اب تیسرے کے پاس آیا، اندھے کے پاس، آنکھیں مل چکی تھی، غریب مسافر بن کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ کی نعمت بھی دی ہے، میں اسی رحمان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اچھا وہ جو اندھا تھا نا، جو آنکھ والا ہو گیا، اس کو اپنا دور یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں میں بھی بڑا غریب تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، یہ کرم رب نے کیا۔ ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے، یہ میری بکریاں ہیں، جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ سارا مال اپنے پاس رکھ، تینوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، یہ حدیث پاک ہے، مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے۔ ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم گر گڑاتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ کہ 10 سال پرانا والا وقت یاد کرو نا، کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے، آسانیاں دے دی ہیں، بہتریاں آ گئی ہیں، مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے، زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے۔ ارے میں اور آپ کیا چیز ہے؟ جو دیا ہے وہ رب نے دیا، خدا کی قسم۔ اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں، کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ، نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا، اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے۔ یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے۔ کبھی زندگی میں ناشکری مت کرنا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے۔ مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ البتہ یہ تمام مال کی برائیوں کی جو جڑ ہے نا، وہ جڑ پتہ ہی کیا ہے؟ جب انسان اس سارے مال کو اپنی ملکیت سمجھ لے، جب آدمی مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، خون پسینے کی کمائی سمجھتا ہے، تو اب غرور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود پسندی آنا شروع ہو جاتی ہے، میں نے کیا ہے۔ نہیں جناب، اللہ کرے کہ اچھا ایسے لوگوں کو پتہ ہے پھر معاذ اللہ زکوٰۃ بھی ٹیکس لگتی ہے، یہ زکوٰۃ اور صدقہ میں نے کمایا اور اللہ کی راہ میں دے دوں، جب میرا ہے میں نے کیا میں کیسے دے دوں؟ اور ایک وقت آتا ہے زکوٰۃ دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، ارے جسم پر لباس بھی نہیں تھا۔ رب نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا، انہوں نے لباس پہنایا، انہوں نے کھانا کھلایا، مگر عطا کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا۔ کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے رب نے دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ میں آپ کو ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں نا، پرانی باتیں تو چھوڑو۔ ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا، لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسی ایسی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ ارے بھولے تمہاری، سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے، 40 سیکنڈ لگے۔ میں تو موجود تھا نا، میں 6 تاریخ کو زلزلہ آیا، میں 7 کو ترکیہ پہنچا، ہماری موجودگی میں بھی زلزلے آ رہے تھے، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان بلڈنگیں، لگژری فلیٹس، کروڑوں روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے، علاقہ بتا دیتا ہے۔ گھر موجود ہے اور لوگ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں جانے کے لیے۔ ہم نے ساری رات روڈ پہ گزاری، ہمارا فیضان مدینہ سامنے تھا،
اسلامی بھائیوں نے کہا اندر کمبل بھی پڑے ہوئے ہیں, کسی نے کہا تکیہ بھی ہے, کسی نے کہا فریج میں سامان کھانے پینے کا بھی. ہمارے پاس کھانا بھی نہیں تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا, ایک ڈبل روٹی میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا. تو کسی نے کہا جا کے لے آؤں, تو کسی نے کہا نہیں اندر مت جانا, ہلکا سا بھی جھٹکا آیا تو پوری بلڈنگ میں کریک گر جائے گی. یقین کریں اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ کروڑوں روپے کے گھر ہیں, سامان ہے, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر میں جانے, کیونکہ ہر 1-2 منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی. تھوڑا سا زلزلہ آتا ایک اور گر جاتی, تھوڑا سا آتا ایک اور گر جاتی, کریک سب میں پڑ چکے تھے. تو 40 سیکنڈ کے اندر 7 پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد. بھول ہے تمہاری, رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو سکتا ہے, زکات دینے والا زکات لینے والا بن سکتا ہے, صحت مند محتاج ہو سکتا ہے. پیر ٹوٹ گئے, ہاتھ ٹوٹ گئے, ہڈیاں ٹوٹ گئی, زندہ لوگ دنیا سے چلے گئے, اور ایسی بے بسی کی موت آئی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے جو اس میں شہید ہوئے. وہ آوازیں دیتے رہے, میں موجود تھا, مجھے اسلامی بھائی کا 32 افراد اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور زندہ ہیں, آوازیں آ رہی ہیں. اچھا, کئی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا, کئی جگہوں سے تو اندر بلڈنگ سے ویڈیوز بنا کے لوگ بھیج رہے تھے, ہم زندہ ہمیں نکالو, کیونکہ وہ زلزلے میں بلڈنگ ایسے کریک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نہیں گرا ملبہ, مگر راستہ بند ہو گیا. اب جب تک بلڈنگ کٹے گی نہیں بندہ باہر نہیں نکلے گا. تو بچے اندر, عورتیں اندر, مرد اندر, مگر کوئی نکال نہ پایا. 2-3 دن تک تو آوازیں دیتے رہے, جب تک موبائل کی بیٹری چلتی رہی فون کرتے رہے. اس کے بعد موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور سانسیں بھی ختم ہو گئی. میرا ہے, میں نے کمایا ہے, میری محنت ہے, میں نے اتنی بلڈنگیں بنا لی, میں نے اتنے پیسے بنا لیے. ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے, یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے, سب میرے مالک کا احسان ہے. میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا, میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا, میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا. اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے, آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے, آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے ان بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا, بیوی ہے, بچے ہیں, شکر ادا کرو, کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا. یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب ہے بیچارے, روڈوں پہ سوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کچرا اٹھاتے ہیں, کون شادی کرتا ہے ان سے, فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, اور پھر بھی میں شکوہ کروں, پھر بھی میں شکایت کروں, پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں. جو دیا ہے رب نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا, تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا, جب ہم یہ مان لیں گے, یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے, اللہ نے دیا ہے, تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. پیسے والے تو بڑے آئے, لوگ کہتے ہیں پیسے والا ہونا چاہیے. ارے پیسے والا قارون بھی تھا, اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے. اللہ قارونی مال نہ دے, عثمانی مال عطا فرما. اللہ سے دعا مانگا کرو, یا اللہ پیسے دے دے, نہیں یہ نہ کہا کرو, اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما, مال دے تو عثمانی مال عطا فرما. میں کئی بار سنتا رہتا تھا, پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی. پتہ ہے کیا کرتے تھے وہ؟ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں, دل کھول کر خرچ کرتے. اللہ نے برکت کیسی ڈالی. آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے باغ رہ گئے, آپ کے کنویں رہ گئے. حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے, کنواں بھی موجود ہے, اور پراپرٹیز بھی ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا. جتنے پیسے اس باغ سے, ان پراپرٹی سے آتے ہیں, اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. مجھے بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے, 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے, اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے. حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے, اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے, زائرین رہیں گے, وہ پیسے جمع ہوں گے, وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے. میں سوچنے لگا اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو, وہ آج مزار میں ہیں, مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے. مال بہت سو کے پاس آیا جناب. آج کل فہرست آتی ہے, ورلڈ نمبر 1, ورلڈ نمبر 2, ورلڈ نمبر 3. ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو. مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرما. قارون کے پاس کیا تھا, کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا, خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں.
जो कारून की थी ना, वो ऊंटों पर लादी जाती थी, सिर्फ चाबियां, तो सोचो खजाना कितना होगा। इसी माल की आफत कैसी उस पर गालिब हुई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, अल्लाह पाक के अहकाम की नाफरमानी की। कारून का प्रॉब्लम पता है क्या था? उसको इतना माल था कि हजरत मूसा ने उसको ज़कात का जब हुक्म दिया ना, तो उस जमाने पता है ज़कात कितनी थी? 1000 पर 1 रुपया। आज कितनी? 100 पर 2.5 रुपए ना, अगर वो पूरा साल गुजर जाए। फिर उस जमाने में 1000 पर 1 रुपया थी, बहुत थोड़ी ज़कात थी। मगर उसकी वो 1000 पर 1 रुपया को जब उसने कैलकुलेट किया ना, तो वो उस जमाने के अरबों रुपए बन गए। वो कहता है इतने सारे ज़कात में कैसे दे दूं, मेरा माल कम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह से एक और दुआ किया करो, मैं तो करता हूँ, समझ आए तो आमीन कह देना कि अल्लाह वो माल मत देना जिसकी ज़कात भारी पड़ जाए, माल वो देना जिसकी ज़कात दिल से देने का शौक पैदा हो जाए। क्या करना ऐसे माल को कि माल इतना हो गया, ओए होए होए अब करोड़ों रुपए ज़कात देनी पड़ेगी। अरे तुझे अल्लाह ने अरबों दिए हैं, तब करोड़ों बन रहे ना। अल्लाह माल दे तो खर्च करने का लुत्फ भी अता फरमाए। खुश नसीब पता है कौन है? हाँ, ये बात शायद बहुत से को समझ नहीं आएगी। 2-4 हज़ार ज़कात बने, 1-2 लाख ज़कात बने, वो निकल जाती है। जब ज़कात करोड़ों में बन जाए ना, फिर यहाँ बोझ शुरू हो जाता है। अल्लाह उस बोझ से बचाए। मजा, खुश नसीब पता है कौन है? कि जब भी वो अल्लाह की राह में खर्च करे ना, उसके दिल में खुशी दाखिल हो, वो मजा करे, इंजॉय करे, वो समझ ले अच्छा आदमी है। मजा आ रहा है ना तुम्हें, अल्लाह की राह में खर्च करके फिक्र नहीं हो रही, टेंशन नहीं हो रही, बोझ फील नहीं हो रहा, समझ लो दिल में मामला ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं किसी गरीब की मदद करता हूँ, मस्जिद में देता हूँ, अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ, और इधर तकलीफ शुरू हो जाती है ना, समझ लो देयर इज समथिंग रॉन्ग, गड़बड़ है। अल्लाह का माल अल्लाह की राह में दे रहा हूँ, तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई बंदा कहे यार ये मेरे 1 लाख रुपए रखना, मैं बाद में ले लूंगा, और थोड़े दिनों बाद आपको फोन करे मैं बंदा भेज रहा हूँ उसको 5000 दे देना, तकलीफ होगी आपको? क्यों नहीं होगी? भाई उसी के हैं, लाख रुपए रखवाए हुए हैं, 5000 मांग रहा है, तो तकलीफ किस बात की है? हमारे पास अल्लाह ने, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर लाख रुपए रखवाए और 1 साल बाद 2500 रुपए का हुक्म आता है कि 2.5% ज़कात दे दो, तकलीफ किस बात की है? तकलीफ पता है किस बात की? मेरे हैं। अगर जिस दिन तुमने मान लिया ना अल्लाह के हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह तेरी राह में दे रहा हूं। अच्छा, मजे की बात क्या है? अल्लाह की राह में देते हो, अल्लाह और बढ़ा देता है। अल्लाह ने वादा फरमाया और बढ़ा दूंगा। अच्छा, फिर फितरा, उसको देने को प्रॉब्लम हो रही होती है लोगों को, कुर्बानी, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। अल्लाह का ही माल है भाई, और अल्लाह मल्टीप्लाई भी कर रहा है। मैं गारंटी देता हूं, मुझसे ना पूछे, किसी से भी पूछ लें, जो हलाल कमाता है और पूरी ज़कात देता है, हर साल अल्लाह उसकी ज़कात में इजाफा फरमा देता है। ज़कात में इजाफे का मतलब क्या हुआ? माल में बढ़ गया ना, माल बढ़ा तो ज़कात बढ़ी ना। इसका मतलब ये तय है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। ये बस दिल का फतूर है कि देते वक्त पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। जिसको तकलीफ होती है ना, वो अपने दिल का इलाज कर ले। यार ये मेरे दिल में इतनी खबासत है कि मेरे रब ने मुझे माल दिया और उसी की राह में खर्च करने पे मुझे प्रॉब्लम क्यों होती है? खुश हुआ करो। सच्ची बात यह है, मैंने कई साल पहले एक जुमला कहा था, दोबारा कह देता हूँ, अल्लाह करे मेरे भी दिल में बैठ जाए, आपके भी दिल में बैठ जाए, कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च किया करो ना, सजदा किया करो, शुक्र अदा किया करो, या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। हाँ, ये रब की मेहरबानी। और जिस दिन तुम देने वाले, खुशी वाले बन गए ना, अल्लाह ये हाथ देने वाला ही रखेगा, कभी मांगने वाला नहीं बनाएगा, क्योंकि तुम्हें देने में खुशी हो रही है। प्रॉब्लम जिनको होती है ना, जिनको ज़कात बोझ फील होती है, वो अपना इलाज करे। तो कारून का यही प्रॉब्लम था। उसका नतीजा क्या निकला? कुरान कहता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन। कुरान कहता है तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया, तो उसके पास कोई जमात ना थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना वो खुद अपनी मदद कर सका। अब जरा गौर कीजिए। अच्छा, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम पता है क्या थी? कुरान ही बताता है, क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। कारून कहता था कि ये तो मुझे एक इल्म की बिना पर मिला है जो मेरे पास है। वही वाली बात, मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है, मैंने जनाब बड़ा कंप्यूटर का कोर्स किया जब जाके पैसे बने, मैंने फलां यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है ना तब जाके 2 लाख रुपए की नौकरी मिली है, अरे मैंने कितने साल कारीगर के साथ बैठकर काम सीखा है तब जाके मेरा ये कारखाना बना है। यही हम कहते हैं ना, ये वाला इल्म था, ये वाली सोच थी। कारून ने भी यही कहा, मेरे पास एक इल्म है, उस इल्म की वजह से मुझे ये खजाना मिला। अल्लाह अकबर, यही बुरी सोच थी,
یہی اس کی باطل سوچ تھی کہ قارون غضب الہی کا شکار ہوا اور برے خاتمے میں مبتلا ہو گئے. کچھ نہیں ہے میرے پاس، جو دیا ہے رب نے دیا ہے. فقط اللہ کی مہربانی سے تمہیں ترقی مل رہی ہے. ہمیشہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن رکھیے گا. ارے سبحان اللہ، علامہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو، کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا. اللہ پاک تو خود فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے. ہم تو بک چکے ہیں بھائی، جنت کا سودا ہوا ہے نا، اللہ کے حبیب نے سودا کروایا ہے. ہم نے اپنے مال اور اپنا جان اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے. تو جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر دعویٰ کیسا؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے. اچھا ایک اور خوبصورت بات، ابھی جب میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی بندہ لاکھ روپے ہمارے پاس رکھوائے اور 5,000 روپے مانگے تو ہمیں کیا کہے گا؟ آپ کی مہربانی آپ نے 5,000 دے دیے، نہیں کہے گا نا، اسی کے پیسے تھے اس نے مانگے. مگر اللہ کی شان دیکھو، مال دیا رب نے، احسان کیا رب نے، اور اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، میرے رب کی شان کریمی دیکھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ارے ذرا سوچے، یا اللہ تیرا مال ہے، ہماری کیا اوقات کہ تجھے قرض دیں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ تنگی اور کشائش یعنی کھول دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے. اللہ اکبر. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا. یہ اللہ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ بنایا ہوا اسی کا، مال اس کا عطا فرمایا ہوا، حقیقی مالک وہ، جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے. مگر قرض سے تعبیر کیوں کی گئی؟ علماء نے بڑی بحث کی. اللہ یہ فرما دیتا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ کیوں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے نا، گفٹ کرتا ہے، تو واپسی کی امید نہیں ہوتی ہے. دے دیا نا. اور کسی کو قرضہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ واپس ملے گا. کب دو گے بھائی؟ مہینے کے کتنے دو گے؟ گارنٹی کیا ہے؟ قرضہ الگ ہے، تحفہ الگ ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں دے دے، فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں بڑھا کے واپس لوٹاؤں. ملنا ہی ملنا ہے، واپس آنا ہے. کاش یہ بات، یہ فارمولا سمجھ آ جائے. بلکہ سچی بات بتاؤں، اگر کوئی غریب بیٹھا ہے نا میرا بھائی، روزگار کا پرابلم ہے، قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں گا. بلکہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو میجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے. اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا تو اکثریت ان میں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی کہ میں تو پہلے ہی غریب، میرا کیا کام خرچ کرنا. فرمایا اس لیے غربت سے نکل نہیں پا رہا. اگر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دینا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرضہ ہے، اللہ کے حبیب نے وعدہ فرمایا کہ کم نہیں ہوگا، تمہارا مال تمہیں پھر لوٹایا جائے گا، بڑھا کے لوٹایا جائے گا، ملٹیپلائی کر کے لوٹایا جائے گا. چاہے 1 روپے سے شروع کرو، چاہے 5 روپے سے شروع کرو، کسی غریب کی مدد، کسی دینی کام میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ کیسے لوٹاتا ہے اب ذرا سنتے جانا. میں مختصراً 1-2 حدیثیں اور 1-2 واقعات سناتا ہوں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اللہ اکبر. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں، جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے. یعنی آپ ذرا سوچے، فرشتہ روز بددعا کیسے دے رہا ہے؟ کنجوس کو بربادی دے، کہ جو نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، جو کنجوسی کرتا ہے. اور جو سخی ہے اس کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ دعا کر رہا ہے. آج میں اور آپ کسی عالم دین، کسی بزرگ، کسی پیر صاحب کو ڈھونڈتے ہیں نا، حضرت ذرا دعا کر دے، خاص مسئلہ ہے، دعا کر دیں.
अरे तुम अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू करो, सुबह सवेरे फरिश्ते दुआ करेंगे तुम्हारे लिए और फरिश्तों की दुआएं हासिल हो सकती हैं। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। अल्लाह अकबर। नबी पाक की एक और हदीस है, हर शख्स बरोज़े क़यामत अपने सदके के साए में होगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला फरमा दिया जाए। हज़रत यजीद बिन अबू हबीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मरवी है कि हज़रत मरसद बिन अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह अहले मिस्र में वो पहले शख्स थे जो शाम के वक्त मस्जिद में जाया करते। रावी फरमाते मैं जब भी आपको मस्जिद में जाते देखता, आपके हाथ में कुछ ना कुछ सदके के लिए रोटी होती, पैसे होते, कुछ ना कुछ जरूर होता था। एक मरतबा मैंने देखा कि हाथ में प्याज लिए आ रहे हैं। हाथ में क्या है? प्याज है। तो मैंने कहा हुजूर ये तो आपके कपड़ों को बदबूदार कर देगी, आप प्याज लेकर क्यों आए हैं? तो आपने कहा अबू हबीब के बेटे, मेरे पास सदके के लिए कुछ नहीं था। मुझे एक सहाबी ने हदीस बयान की कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन का दिया हुआ सदका बरोज़े क़यामत उस पर साया होगा। बस मैं इसी हदीस पर अमल करने के लिए प्याज लेकर आ गया। कुछ ना कुछ देता रहूं, मुझे क़यामत के दिन अपने सदके के साए में रहना है। अपनी ये आदत बनाओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, रोजाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है दावत इस्लामी वाले बड़ा प्यारा सा एक मदनी सदका बॉक्स देते हैं, वो घर में रख लो। रोज घर से निकलते हुए 1 रुपया कुछ ना कुछ खुद डालें, अपने बच्चों से डलवाएं। सदका बीमारियां दूर करता है, सदका बलाएं दूर करता है, सदका आफतें दूर करता है। पता है रिवायतों में आता है बला उतरती है और बंदा सदका करे ना, सदका उसे रोक लेता है। अब सदके और बलाई में लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर बला को सदका बंदे पर उतरने नहीं देता। अच्छा, फिर हमारा कॉन्सेप्ट भी बड़ा निराला है। हम कहते हैं यार मौलाना साहब ने बयान किया था सदका करो पैसे बढ़ जाएंगे। मैं तो रोज सदका कर रहा हूँ, पैसे बढ़ते ही नहीं है। वही 1000 रुपए की सेल है 10 गुना मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। आज 100 रुपए दूंगा तो कल मल्टीप्लाई होकर 2000 होनी चाहिए थी, वो 100 रुपए भी चले गए, सेल भी उतनी ही है। तो अब प्रॉब्लम पता है क्या, कि हमारा माइंडसेट माल को मल्टीप्लाई करने में। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप 100 रुपए सदका करें, उसके बदले 1000 रुपए मिल जाए, ये अच्छा? या बाहर रोड पर निकल कर आपका एक्सीडेंट होना तो अल्लाह ने वो एक्सीडेंट बचा लिया, आपकी टांग टूटने वाली थी अल्लाह ने उससे बचा लिया, दुकान में आग लगने वाली थी अल्लाह ने उससे बचा लिया। अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है ना, है? किसी के माल में बरकत दे दी जाती है, किसी से बलाएं डाल दी जाती है। सदका बलाएं भी तो डालता है ना। तो हम जब खैर से घूम रहे हैं ना, मुसीबतों से बच रहे हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा आपके बच्चा गिरते गिरते रुक जाता है, आप किसी सीढ़ी से गिरते गिरते बच जाते हैं, कभी ट्रैफिक में अचानक आप रुकते हो और गाड़ी निकलती है, आप कहते हैं यार बच गया, ऐसे ही बच गए। ये कोई नेकी थी, ये कोई दुआ थी, ये अल्लाह की रहमत थी, तुम्हें बचाया गया, शुक्र अदा करो। है यार फला बराबर दुकान में आग लगी, मेरी दुकान में कुछ नहीं हुआ। एक साहब खुद बता रहे अपना वाकया कि मैं 25 रमजान को दावत इस्लामी के मरकज आया कुछ अच्छी रकम लेकर, और मैंने वहां पर आकर वो अतियात दे दिए। कहते हैं 26 रमजान को मेरी फैक्ट्री पर इतनी बड़ी आफत आई कि मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो सकते थे। उसकी मैं डिटेल नहीं बताता, लेकिन 1 रुपए का मुझे नुकसान नहीं हुआ। कहते मैं हैरान हो गया, मेरे दोस्त हैरान है कि यार ये वाली प्रॉब्लम जिसकी भी फैक्ट्री में हुई उसके करोड़ों बर्बाद हुए, तेरे कैसे बच गए? कहते मेरा ईमान है, मैंने 25 तारीख को जाकर अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह ने अगले दिन मेरे ऊपर से वो आफत डाल दी। ये आंखों से देखता है बंदा कि हम अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करें। सुभान अल्लाह। अब आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और वाकया सुनाता हूँ, मजीद ईमान जो है वो ताज़ा हो जाए कि बुजुर्गाने दीन कैसा कैसा अपने दिल के अंदर जो है वो यकीन रखते थे और किस तरह अल्लाह की राह में खर्च करते थे। अपने दौर के अब्दाल अबू जाफर बिन खत्ताब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मेरे दरवाजे पर एक साइल ने सदा लगाई। एक गरीब आया, उसने पैसे मांगे। मैंने ज़ौजा से पूछा कुछ है तुम्हारे पास? जवाब मिला 4 अंडे हैं। तो मैंने कहा मांगने वाले को दे दो। उसने 4 अंडे उस सवाली को दे दिए। साहिल अंडों की खैरात लेकर चला गया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर गुजरी थी कि उनके दोस्त ने एक टोकरी भेजी। तो घर वालों से पूछा इस पे कुल कितने अंडे हैं? कहा 30। कहा तुमने तो फकीर को 4 अंडे दिए थे, ये 30 किस हिसाब से आए? यकीन देखें कि 1 के 10 का वादा है, हमने दिए 4 है अल्लाह की राह में, 30 कैसे आए? तो कहती है 30 अंडे पूरे हैं, 10 अंडे टूटे हुए हैं। तो हजरत अल्लामा याफई यमनी कहते हैं कि ये तो बताओ कि तुमने जो दिए थे उसमें क्या पोजीशन थी? तो कहा हुजूर मसला ये है कि मैंने ही जो 4 अंडे दिए थे ना, वो 3 पूरे थे, 1 टूटा हुआ था। तो 1 टूटे हुए के बदले 10 टूटे हुए आए हैं, और 3 सालम दिए तो उसके बदले 30 आए। हाँ, जैसा दोगे ना
پھٹے ہوئے کپڑے دینے صدقے میں, بچا ہوا کھانا دینا ہے, موزے میں سوراخ ہو گیا تو فقیر یاد آیا ہے, گھر کی ماسی کب یاد آئی کہ کھانا بچ گیا اب پھکے گا تو چلو اس کو کھلا دو. یہ نہ کیا کرو, جیسا دو گے ویسا ملٹی پلائی ہوگا. جو خوشی سے دے گا نا, مزے کی بات بتاؤں, گھر والے میں گھر میں ملازم ہوا کرے نا, ابھی رمضان آ رہا ہے, یقین کریں گھر میں ملازم ہیں یا اور کوئی رشتہ دار ہے نا, آپ کا افطاری تیار ہو جائے نا, پہلے اچھی افطاری نکال کر اپنے ملازمین کو کھلا دیں, کم نہیں ہوگا, تمہارا کچھ نہیں جائے گا. ایسا ہی جو آپ کے بچوں نے کھانا ہے نا, وہ کسی 4 کو نہیں کھلائیں, 1 کو کھلا دیں, مگر ایسا کھلاؤ جیسے تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو. پھر دیکھو کیسی برکت آئے گی, کیسا ملٹی پلائی ہوگا. خوشی سے دو نا. یہی مسئلہ ہمارا فطرے میں چل رہا ہے, سالوں سال سے چل رہا ہے. مجھے تو فارمولہ ہی آج تک سمجھ نہیں آیا ہے. اللہ پاک ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کو سلامت رکھے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, حضرت جو فطرہ اعلان کرتے تھے ہم وہ فطرہ دے دیتے تھے. پہلے 25 روپے تھا, 30 روپے تھا, 50 ہوا, 100 ہوا, 150 ہوا ہے, اب 250 300 ہو جائے گا. وہ اللہ کے بندے پوری حدیث تو سنو نا. وہ بھی اعلان 4 فطرے فرماتے ہیں. کیا ہوتا ہے, اب تو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے بھی اعلان ہوتا ہے فطرے. حدیث پڑھو نا, حدیث میں نبی پاک نے 4 قسم کے فطرے بیان کیے, کشمش کا, جو کا, کھجور کا اور پھر گندم کا. ہم نے کون سا دینا ہے؟ سب سے سستا والا, گندم کا. ٹھیک ہے, غریب آدمی دے گندم کا, کوئی منع نہیں, اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. مگر جس کو روز افطار میں اجوا کھجور چاہیے, سموسے بھی چاہیے, اس کو شربت بھی چاہیے, VIP کھانا چاہیے, اور فطرہ دیتے وقت سب سے سستا والا, اپنے دل سے پوچھو نا, یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عید کا جوڑا لینے جائیں اور دکاندار سے کہیں یار سب سے سستا والا کپڑا دکھاؤ؟ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, غریب آدمی کی بات نہیں کر رہا, جس کو اللہ نے نوازا ہے, کپڑے بہترین والے لینے, جوتے بہترین والے لینے ہیں, بچوں کے کپڑے اچھے لینے, فطرہ کون سا؟ لوئسٹ کیٹیگری والا. یہ ناشکری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دیتے وقت تمہیں کم والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ اس بار تو مزہ ہے نا کہ یا اللہ پوری رمضان تو نے مجھے بہترین کھجور سے افطار کرایا, اب میں فطرہ بھی کھجور والا دوں گا. تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا. اچھا میرے اور آپ کے پیسے اللہ کو تھوڑی جا رہے ہیں, اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. ہاں, ادھر دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا مال سے محبت کرتا ہے. جب میری باری آتی ہے تو سب سے گھٹیا مال یاد آتا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ تو اتنا عجیب ہے پیارے اسلامی بھائیوں. مثال کے طور پہ ابھی جمعے کی نماز میں امام صاحب اعلان کریں کہ ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ کو جناب آج سخاوت کا جو ہے نا دریا جوش مار رہا ہے, چلو یار آج 100 روپے دے دیتے ہیں. آپ نے اپنا پرس نکالا, 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں اس کے اندر, ایک کڑک والا, ایک پرانا والا. سچ بتاؤ کون سا مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہو؟ پرانا والا. کیوں مطلب وجہ بتاؤ نا. کڑک والا 110 روپے کا نہیں ہے, وہ بھی 100 روپے کا ہے. نیا میرے پاس رہ جائے, یہ پرانا والا اللہ کی راہ میں چلا جائے. اس سے چیک کر لو, اپنا پیرامیٹر چیک کر لو کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے نا, مجھے پرانی گھٹیا پھینکنے والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ کھانا بچ گیا تو اللہ کے نام پہ یاد آئے گا, ارے بھائی اچھا کھانا بھی کھلا دو نا. کپڑے پرانے ہو گئے تب کوئی فقیر یاد آئے گا. اللہ کی راہ میں خوشی سے دو. 4 پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اچھا جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا, کوئی آتا کہتا حضور یہ باغ ہے نا, میری ساری پراپرٹی میں یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے, یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. حضور میرے سارے مال میں یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے, میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. جو بیسٹ پسند تھا نا وہ دیا کرتے. ہمیں جو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے. کتنا فرق ہے. کیسے ہوگا مجھے بتاؤ نا, مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ خوشی کے ساتھ بیسٹ اللہ کی راہ میں دو اور دل سے دو. اچھا بعض اوقات پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, یار جو مجھے پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے, میرے پاس وہ چیز ایک ہی ہے, وہ دے دوں گا تو چلی جائے گی. تمہارے پاس ایک ہے نا, میرے اللہ کے پاس ایک تھوڑی ہے. تم دو, اللہ تمہیں اس سے اچھی عطا فرما دے گا نا. تو صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ بہترین چیز خرچ کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بلکہ ہمارا تو ایسا عجیب مائنڈ سیٹ ہے, کسی کے 4 بچے ہو نا, ایک بچہ بڑا ہوشیار, سبق پورا یاد کرتا ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا بچہ گھر کے کھلونے بھی خود ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا دماغ ٹیکنیکل ہے, اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. چوتھا بچہ بہت شرارتی, کچھ بھی یاد نہیں کرتا, بلکہ زبان بھی اس کی توتلی ہے, صحیح بات بھی سمجھتا نہیں ہے, اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. یار آپ سوچو یار یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ہمارے گھر میں جو بچہ ہمارے کام کا نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ بہت بڑی عجیب بات ہے. سچ بتاؤں, گھر کا بہترین بچہ عالم دین بناؤ,
ہاں ایسا بچہ جو ذہین ہونا، یار اس کو مفتی بناؤں گا، یہ پوری دنیا میں جا کے دین کا ڈنکا بجائے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے علماء آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ہمارے علماء اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح لوگوں کو بات کرنی چاہیے۔ اور علماء بنانے کے لیے بچے کون سے دے رہے ہو؟ دو نا اپنے خاندان کا بہترین بچہ کہ جو عالم بن کر پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے، تب مزہ آئے گا نا۔ آپ را مٹیریل کون سا دیتے ہو مدرسے میں؟ تو یہ عجب ذہن بن گیا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے نا، خوش دلی کے ساتھ، مزے کے ساتھ، بہترین دو۔ وہ دل دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا مال سے پیار کرتا ہے۔ انڈے دیے تھے نا، جو پورے انڈے تھے اس کے بدلے پورے آئے، جو ٹوٹے تھے اس کے بدلے ٹوٹے انڈے آئے۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بیان ختم کرنے سے پہلے ایک اور پرابلم بھی ہے جو مال دیتے وقت، صدقہ دیتے وقت ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ حدیث پاک سن لیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور قیامت کے دن کون سی چیز نجات دلائے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا۔ تو اس نے کہا حضور اللہ پاک کے ساتھ بندہ کیسے بد دیانتی کر سکتا ہے؟ اللہ یعنی ہماری عام سی زبان میں اللہ سے بے ایمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بد دیانتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، یہ ہے بد دیانتی۔ بس ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اول تو نیکی ہوتی نہیں، نیکی ہو جائے تو چھپتی نہیں، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ تو چلے نا ماں بدولت نے اتنے پیسے دیے ہیں، ذرا امام صاحب نام لے کے اعلان کریں نا۔ وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی وہ اخبار میں تصویر کھنچواتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کی آتی تھی۔ اب تو ہر بندے کے اپنا اخبار ہے۔ پہلے کہتے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ ہر چیز ویڈیو بنانی ہے، ہر چیز کی تصویر بنانی، ہر چیز لوگوں کو بتانی کہ اتنا صدقہ دیا، اتنا خیرات دیا۔ وہ ابھی رمضان آئے گا، پہلے بھی ہوا تھا کہ راشن کا 1 بورا ہوتا تھا، وہ غریب کو 1 بورا 5 بندے مل کے دے رہے ہیں، سب سیلفی بنا رہے ہیں، دیکھو اس غریب کی ہم نے مدد کی ہے۔ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نہ کرو ایسا، احسان نہیں جتانا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا میرا اور آپ کا جو ہے ہی کچھ نہیں، تو احسان کس بات کا جتانا؟ تو یہ ریاکاری جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک وار ہے شیطان کا۔ اور صرف یہ صدقہ خیرات میں ہی، نماز والے کو بھی ریاکاری آتی ہے۔ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تو 5 ٹائم نماز باجماعت پڑھتا ہوں، کیوں بتانا ہے بھائی لوگوں کو؟ تہجد تو اکیلے میں پڑھی جاتی ہے، آپ دنیا کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسی ہر روزے دار، رجب شعبان رمضان کے میں روزے رکھتا ہوں۔ کس نے پوچھا آپ سے بھائی؟ روزہ تو ہے ہی ایسی عبادت جب تک بتائے نہ پتہ نہیں چلتی، مگر ہمیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، سامنے والے کو کیوں نہیں پتا؟ چیک کرو اپنا دل۔ حدیث پاک میں نبی پاک نے جملہ چھوٹا نہیں فرمایا، اللہ سے بددیانتی ہے یہ، اللہ کے ساتھ بے ایمانی ہو گئی نا۔ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، دکھا دوسروں کو رہے ہیں، اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو اللہ کی راہ میں اس بار خرچ کریں، دل کھول کر کریں، پورا رمضان عبادت کریں، مگر ریاکاری سے بچیں۔ اچھا اب آخری بات، ریاکاری والی بات ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہو نا، اتنا مردود ہے شیطان، جب ایسی بات کرتے ہیں نا ہمیں کوئی اور بندہ یاد آتا ہے، ہاں یار یہ حضرت صحیح کہہ رہے ہیں، وہ فلاں آدمی نا جب بھی چندہ دیتا ہے اعلان کرواتا ہے، بہت بڑا ریاکار ہے۔ بھائی کسی اور کے لیے میں نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو چیک کرو، وہ کس نیت سے کر رہا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے۔ بعض صورتوں میں اعلان کرنے کی اجازت ہے۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں اعلان کروں کہ بھائی میں 500 روپے دے رہا ہوں، آپ سب بھی دیں، تو میری نیت کیا ہے کہ مجھے دیکھ کر ہو سکتا ہے کچھ اور بھی دے دیں، تو مجھے ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ہم اپنے دل سے پوچھنے میں کیوں اعلان کر رہا ہوں، سامنے والے کا دل چیک مت کرنا۔ تو ریاکاری سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں، اور جب بھی کسی کی مدد کریں نا احسان نہ جتائیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ ہاں بھائی یاد ہے نا، نوکری کرنے آیا تھا میرے پاس، 2 پٹی کے چپل پہن کر آیا تھا، آج موٹر سائیکل والا ہو گیا، میرا احسان یاد ہے؟ بھول تو نہیں گیا؟ میں نے قرضہ دیا تھا، ٹھیلا لگاتا تھا، دکان والا ہو گیا،
तेरी बहन की शादी के वक्त तू मेरे पास आया था, मैंने तेरे को कर्जा दिया था। तौबा तौबा तौबा, जो ये करता है वो सोचे वो कितनी तकलीफ पहुंचाता है उस गरीब आदमी को। अरे मेरे पास था क्या, अल्लाह की मेहरबानी थी तो मैंने इसकी मदद की है, मैं भी तो किसी के दरवाजे पर मदद लेने जा सकता था। कभी जिंदगी में एहसान मत जताना, एहसान जताने से उसको तकलीफ पहुंचती है। तुम्हारा सदका भी जाया हो गया। मैंने उम्रा करवाया था, मैंने इसको हज करवाया, मैंने कुछ नहीं किया यार, अल्लाह ने दिया तो सब हुआ है। हमारे बुजुर्ग कैसे मदद करते थे, कभी कभी ऐसे भी किया करो कि जिसकी मदद की ना उसको पता भी ना चले कि मदद किसने की है। हाँ, उसको पता भी ना चले, खुफिया तौर पे उसके पास मदद पहुंच जाया करती थी। हम तो जनाब बोलते भाई पैसे मैंने दिए, रोज नमाज के बाद दुआ करना मेरे लिए, उसकी ड्यूटी लगा देते हैं। अरे वो दुआ करे ना करे क्यों जता रहे हो, अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह ने कबूल कर लिया, तुम्हारे वारे नियारे हो जाएंगे। दुआएं लेने वाले बनो, हाय लेने वाले ना बनो। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाई, सारा माल किसका है? अल्लाह का है। जो दिया वो किसने दिया? रब ने दिया। मेरा कुछ भी नहीं है, पहले तो ये जहन बनाओ, और फिर अल्लाह ने दिया है ना तो खर्च करें, अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, दीगर मुसलमान भाइयों की मदद करें। माह रमज़ान में अपने दस्तरखान के साथ साथ कोई एक दस्तरखान अच्छा कर दें, उनके दस्तरखान पर भी खाना पहुंच जाए। ये रोडों पर जो बहुत सारे लोग बांटते हैं, उससे बेहतर ये कि किसी गरीब के घर में पहुंचा दें। रोड पर तो बहुत सारे लोग खा लेते हैं, मगर हमारे घर में बहनें, उन तक तो नहीं पहुंचता ना सामान, तो किसी एक रिश्तेदार, किसी एक गरीब के घर तक पहुंचाने का इंतज़ाम करें। और उसके बाद अपनी ज़कात में अपनी दावत इस्लामी को याद रखें, जो दीन मदीन का इतना बड़ा काम पूरी दुनिया में कर रही है। हमारे मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना में हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज़्यादा हाफिज़ कुरान दावत इस्लामी ने पाकिस्तान में इस उम्मत को अता फरमा दिए हैं। कराची के बुज़ुर्ग बैठे हैं, एक इशारा करूँगा, मेरी बात समझ जाएंगे। मैं जब छोटा था, आज से 30 साल पुरानी अगर बात करें, तो कराची में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज़ कुरान नहीं मिलता था, पंजाब से बुलाना पड़ता था। ऐसा ही है। और आज मुझे बताओ कराची में कौन सी गली है जहाँ तरावी नहीं हो रही है, कौन सी बिल्डिंग है जहाँ तरावी नहीं? एक एक बिल्डिंग में 3-3 तरावियां हो रही। कैसे हो रही है भाई? हाफिज कोई दरख्त में उगे हैं, किसी फसल में निकले हैं? ये दावत इस्लामी के मदरसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज़्यादा हाफिज़ कुरान दावत इस्लामी ने बना दिए। कुरान की खिदमत का कैसा निज़ाम बनाया, हज़ारों बच्चों और बच्चियों ने दरस निज़ामी कर लिया। 150 के करीब इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए। 34,000 बच्चे और बच्चियाँ उसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। साल की 600 के करीब मस्जिदें दावत इस्लामी मुल्क और बैरून मुल्क में बना रही है। आजकल चैनल पर जो बेहयाई और फहाशी है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक चैनल ऐसा है जिसको देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, बेनमाजी नमाजी बन रहे हैं, शराबी शराब छोड़ रहे हैं। अरे चैनल देखकर रक्सो सुरूर की महफिल सजदे तो सुनी होंगी, मगर ये कैसा चैनल आया जिसको देखकर मदीने की याद में आंसू बह रहे हैं, अल्लाह के खौफ से दिल लरज रहे हैं, लोग गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, माँ बाप का हाथ चूम रहे हैं, सिर्फ उर्दू जबान में नहीं, इंग्लिश जबान में, फिर उसके बाद बंगला जबान में, अब जनाब अरबी जबान में यूट्यूब पर मदरी चैनल शुरू कर दिया। बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक बच्चों के प्रोग्राम किड्स मदरी चैनल शुरू किया गया। और उसके बाद जब कार्टून्स के जरिए बेहयाई फैलाई जा रही है, कार्टून्स के जरिए अब जनाब बच्चों के साथ उनको गलत रस्मों रिवाज सिखाए जा रहे थे, तो उसको काउंटर करने के लिए दावत इस्लामी ने एनिमेटेड खाके बनाए, अपने इस्लामिक कार्टून्स बनाए, और अब वो कार्टून्स भी कई जबानों में अल्हम्दुलिल्लाह शाया किए जा रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी इसकी पजीराई कैसे है। कभी मौका मिले तो यूट्यूब पर किड्स लैंड मदनी चैनल को सर्च कीजिएगा। हमारे एक एक कार्टून के क्लिप को 50 मिलियन लोगों ने देखा है। 50 मिलियन का मतलब 5 करोड़ लोग होते हैं, 40 मिलियन का मतलब 4 करोड़ लोग होते हैं। तो दुनिया भर के बच्चे देख रहे हैं, वो दीन सीख रहे हैं। कौन सा मैदान है जिसमें दावत इस्लामी ला दीनी कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर रही। और आगे चले, अब जब फलाही काम की बात करते हैं, खुद आका अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत की बात करते हैं, तो किस मौके पर दावत इस्लामी ने खिदमत नहीं दी। 2005 में जलजला आया, कश्मीर में जलजला आया, उस जमाने में भी दावत इस्लामी वालों ने वहां जाकर करोड़ों रुपए की इमदाद की। और जब 2019-20 में कोविड आया, 1 करोड़ के करीब मुसलमानों तक खाना पानी और राशन पहुंचाया गया, करोड़ों रुपए की इमदाद की गई। उसके बाद 2022 में जब सैलाब आया, 3.5 अरब के करीब रुपए और सामान वहां तकसीम किया गया। एक नया काम FGRF के तहत हो रहा है, जो शायद कराची वालों को नहीं पता है। कराची वालों, हम बड़े सुकून में हैं, हमारे सिंध के भाई अब तक डूबे हुए हैं। लोग समझते सैलाब खत्म हो गया,
अब भी लाखों लोगों के घरों में पानी मौजूद है, अभी भी लाखों एकड़ जमीन पर पानी मौजूद है। हमारी टीम जब वहां गई और जाकर देखा कि 6 महीने हो गए, अब तक पानी नहीं निकला है। जितना सूखना था सूख गया, जितना निकलना था निकल गया, अब नहीं निकल रहा, और नहीं निकलेगा तो उनके घर कैसे आबाद होंगे। हॉस्पिटल्स में पानी, मस्जिदों में पानी, कब्रिस्तान में पानी। अब फैसला किया गया कि हम पंप लगाते हैं और इनका पानी बाहर निकालते हैं। आपको याद होगा एक बार कराची में बारिश हुई थी तो ये पूरा खारादर का एरिया पानी से भर गया था, और पानी एक हफ्ता रहा था तो उस पानी में बदबू और गंदगी का आलम क्या था। इधर भी दावत इस्लामी वालों ने पंप लगाए थे, मगर उधर 6 महीने हो गए हैं, वो पानी नहीं निकला है। आपको जानकर खुशी होगी, अब तक 5 अरब गैलन पानी दावत इस्लामी वाले निकाल चुके हैं। तकरीबन 30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन हमने पानी से फारिग कर दी है। कब्रिस्तान पानी से फारिग हो गए, स्कूलें, मस्जिदें, हॉस्पिटल, अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपना काम काज करने लग गए। मगर अब भी ये काम जारी है, अब भी हमारे पंप लगे हुए हैं, अब भी लाखों रुपए का डीजल रोजाना की बुनियाद पर भेजा जा रहा है ताकि हमारे मुसलमान दुखियारे भाइयों का पानी निकले। अभी ये काम जारी था कि तुर्किया में जलजला आ गया, शाम में जलजला आया। दावत इस्लामी वाले सुबह शाम वहां भी काम कर रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुर्की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि हम अब कंटेनर दे रहे हैं। कंटेनर हाउसेस कहलाते हैं। एक ऐसा कंटेनर वहां बनता है जिसमें 2 बेडरूम, 1 बाथरूम और छोटा सा किचन होता है, क्योंकि उन लोगों को तकरीबन 1.5 से 2 साल कंटेनर में रहना पड़ेगा, तब जाके ये इमारतें बनेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने कंटेनर देना शुरू कर दिए हैं, ऑर्डर दे दिया है। थोड़े दिनों बाद आप मदरी चैनल पर, सोशल मीडिया पर देखेंगे एक ऐसी बस्ती आबाद होगी तुर्की में कि जहां FGRF के कंटेनर होंगे, और हम सिर्फ कंटेनर खाना और राशन नहीं देते, हम साथ दीन भी सिखाते हैं, हम सुन्नतें भी सिखाते हैं, हम नमाज भी पढ़वाते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसी कंटेनर की बस्ती में मस्जिद बनाने का भी प्लान कर लिया है। कुरान भी पढ़ाएंगे, नमाज भी पढ़ाएंगे और रोजाना की बुनियाद पर खाना भी खिलाएंगे। यहाँ मैं ये भी इशारा कर देता हूँ कि कुछ लोग माशाल्लाह अपने तौर पर अपनी NGO बनाकर या अपने तौर पर गरीबों को राशन दे रहे होते हैं। बिल्कुल दीजिए, बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर यही काम आप दावत इस्लामी के साथ कर लेंगे ना, हम राशन भी देंगे, उनको इज्तिमा में भी ले आएंगे, उनके बच्चों को मदरसा भी ले जाएंगे। जिन जिन को राशन देते हैं उनका डाटा रखते हैं ताकि उनके घर की खवातीन भी दीन सीख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह राशन तो पहुंचेगा, आपके दावत इस्लामी के जरिए करोगे तो दीन भी पहुंचेगा, सुन्नतें भी पहुंचेंगी, एक अकीदा भी पहुंचेगा, उनका ईमान भी महफूज हो जाएगा। तो ये है हमारी दावत इस्लामी। किस किस शोबे की बात करूं, वैसे सच्ची बात यह है, अगर आप दुनिया भर की तंजीमों पर नजर दौड़ाएं ना, तो आपको कई ऐसी तंजीमें मिलेंगी। कुछ तंजीमें मिलेंगी जो सिर्फ मदरसा चलाती हैं, कुछ तंजीमें मिलेंगी जो सिर्फ स्कूलें चलाती हैं, कुछ तंजीमें मिलेंगी जो मीडिया को देखती हैं, कुछ तंजीमें मिलेंगी जो जनाब वेलफेयर का काम करती हैं। कोई तंजीम ऐसी नहीं मिलेगी जो एक ही तंजीम हो और वो सारे काम कर रही हो। ये अल्लाह की रहमत से फैज़ान अमीर अहले सुन्नत है कि दावत इस्लामी 100 से ज़्यादा शोबाजात में, 150 से ज़्यादा मुल्कों में दीन मतीन का पैगाम आम कर रही है। कौन सा दिन गुजरता है जब खबर नहीं आती कि गैर मुस्लिम बैरून मुल्क में मुसलमान हो रहे हैं, कहीं गैर मुस्लिमों की इबादत गाह खरीद कर मस्जिद बनाई जा रही है। ज़रा सोचो तो सही कि जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में अल्लाह ना करे शैतान की पूजा होती हो और शिर्क होता हो, अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ रहमान को सजदे हो रहे हैं, वो मस्जिद में कन्वर्ट हो चुकी है। ये 1-2 नहीं है, अकेले में मुझसे कोई मिल ले, हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में ऐसी कितनी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं जो दावत इस्लामी ने बदल कर रख दी। ऐसा इनकलाब ये फ़कत दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में मिलता है। सच्ची बात बताऊं, ये मेरे और आपके पैसों के नसीब जागते हैं, मेरे और आपके माल के भाग जागते हैं कि वो दीन के इतने बड़े काम में सर्फ हो जाएं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बार अपनी दावत इस्लामी का साथ ज़रूर देना, इस बार दिल खोल कर साथ देना और अपनी ज़कात, अपने अतियात, अपना फितरा ज़रूर देना। एक और बात कर देता हूँ, क्योंकि हम आजकल डोनेशन के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, एक अजब सा मिसकंसेप्शन बन गया है कि जनाब दावत इस्लामी बहुत अच्छी तहरीक है, दावत इस्लामी बहुत बड़ा काम कर रही है, मगर दावत इस्लामी वालों के पास पैसे भी बहुत हैं, तो इसलिए बेहतर है किसी और को दे दो। हमारे अपने, हमारे इज्तिमा में आने वाले, हम अमीर अहले सुन्नत के मुरीद दावत इस्लामी, उनके बच्चे दावत इस्लामी के मदरसों से पढ़े और वो कहते हैं यार अपनी ज़कात का थोड़ा हिस्सा देते हैं दावत इस्लामी को, बाकी हम दूसरी जगह दे देते हैं। तो अब हमारा हाल पता क्या हो गया है, ये जब से होना शुरू हुआ है, पता नहीं किसने ये हवा फैलाई है कि एक गाँव था, एक वाक़े से बात समझ आ जाएगी। उस गाँव में दूध की कमी हो गई, तो गाँव के चौधरी साहब ने कहा ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा घड़ा खोदते हैं, कुआं बनाते हैं और सारे गाँव वाले एक एक दूध का गिलास उसमें डाल दें, तो वो घड़ा भर जाएगा, तो फिर जिसको दूध चाहिए होगा उसमें से बांट देंगे। एक बंदे ने सोचा यार सारा गांव दूध डालेगा, मैं एक गिलास पानी डालूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा,
जा कर चुपके से पानी का गिलास डाल के आ गया। सुबह हुई और जब उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा ही पानी से भरा हुआ था। बात आई समझ में? हर बंदे ने क्या सोचा, मेरे पानी के गिलास से क्या होगा। तो अभी दावत इस्लामी के साथ भी यही हो रहा है, सभी पानी का गिलास डाल देते हैं, मेरे पानी के गिलास से क्या होगा, बाकी लोग दे देंगे। तो प्यारे भाई, दावत इस्लामी के पास यकीनन बहुत चंदा आता है, मगर अखराजात कितने हैं? इस वक्त दावत इस्लामी के सिर्फ पाकिस्तान में 44,000 से ज्यादा अजीर हैं, एम्प्लॉइज हैं। 105 करोड़ रुपए सिर्फ माहाना सैलरी है। तनख्वाह कितनी है? 105 करोड़। 1 अरब 5 करोड़ हर महीने तनख्वाह देनी होती है हमें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी आशिकाने रसूल को जानता हूँ जो कहते हैं दावत इस्लामी के इतने एहसान हैं कि मैं पूरी ज़कात दावत इस्लामी को दे देता हूँ और अपने गरीब रिश्तेदारों को मैं सदका खैरात से देता हूँ। और भी देना भाई, तो ज़कात यहाँ दे देता हूँ तो 100% मुझे पता है कि शरई तकाज़ों के मुताबिक मुफ्तियाने किराम से पूछ कर अदा हो जाती है, तो मेरा फ़र्ज़ अदा हो जाता है। बाकी मैं नफली सदकात से अपने रिश्तेदारों की मदद करता हूँ। तो इस बार इंशाअल्लाह नियत करें, दावत इस्लामी को भरपूर अतियात देंगे भी और जमा भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको अपनी राह में दिल खोल कर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।